ظننت انی ملاق حسابیا، میں اندر سے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، میں کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلہ ملے گا۔ اس کا نتیجہ نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق مل گئی، فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے، جسے قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ، ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، ذکروا اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو لبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لبرلزم اور دینداری چل رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے، وہ یہ کہ آپ کا 100% آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اور جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں تھے، اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی، پک پک ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی کچھ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا، تھوڑا سا ذکر کر لیا، یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یترددون لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کہتے ہیں نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو۔ آپ کا یقین مضبوط ہو، عملی کوتاہی ہو، قابل معافی ہے، یقین مضبوط نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے 100% یقین تھا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا۔ تو اللہ ہمارے اندر بھی یقین پیدا کر دے۔ اسی یقین کی بیس پہ ہمارے نبی نے کیسی غربت والی زندگی گزاری، ایسی، حالانکہ جائز ہے پیسہ رکھنا بھی، لگژری لائف بھی جائز ہے، لیکن نبی نے نہیں رکھی کہ بھئی آخرت میں اتنا اللہ دے دے گا، ابھی تھوڑے سے تو دن ہے، کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ آپ تو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اور یہ بستر آپ کا، یہ پیالہ، یہ کل کائنات ہی کیسی زندگی ہے؟ حضرت عمر، نبی نے حضرت عمر پہ الٹا تعجب کیا کہ تم اتنے ذہین ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم تو کسی کی غربت دیکھ کے لگتے ہیں یار یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں، بدقسمت۔ اور نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا بھائی، جس کا آخرت پر یقین ہو اس پہ یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ، اس مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی بہت سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، 2-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ہم یہ دنیا میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آ گئے، آگے ہم نے یہاں سے جانا ہے، تو کچھ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو صبر کرو۔ تو آخرت پر جب یقین ہوگا پریشانیاں کیا ہو جائیں گی، بہت ہلکی۔ آج کل تو سب سے بڑی پریشانی معاشی ہے، ہر نوجوان کو دیکھو پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، جو پیسے والا کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے، جس کے پاس اور زیادہ ہے تو کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے، جس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہہ رہے اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، تو پاگل ہو رہا ہے اسی چکر میں آدمی۔ تو ہمارے نبی نے تو یہ مسئلہ جڑ سے ہی کیا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، تبھی تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو ڈانٹا۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری مثال ہوتی، ہم غربت میں پڑے ہوئے ہوتے، بس یہ آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں۔ فرض کرو ہم پڑے ہوئے، ہمارا گھر ایک چھپڑا ہے، ایک کھجور کی چھال پڑی ہوئی، آپ پڑے ہوئے اس میں، بے روزگاری کے مارے ہوئے، گلی کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، گٹر بہہ رہا ہے اس میں سے، اور نہ گھر ڈھنگ کا، پڑے ہوئے، اتنے میں کوئی اول تو کوئی آ کے نہیں روئے گا، وہیں آپ خود ہی رو رہے ہوگے پہلے سے، کسی کو آ کے آپ کی قسمہ پرسی پہ آنسو دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی پڑے ہوئے کیا ہوگے۔ ایسے میں آپ کا کوئی دوست آئے اور پہلے سے ہی آپ رو رہے ہو کہ میں غریب، اور اوپر سے وہ بھی آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے، تو آپ کیا کرو گے، اٹھ کے گلے مل کے دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونا کیا شروع۔ آپ کہو گے یار دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا، ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا۔ بڑا ٹائٹ شعر ہے اس کا، آج کل اردو میں شعر سنا کے اس کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے۔ طوطا جب آپ بند کر دو نا پنجرے میں، طوطے کا تو کام ہے اپنے ہم سفیروں میں اڑتا ہے، اور گلستان میں باغوں میں جا کے طوطے بیٹھتے ہیں، تو طوطے کو آپ کہیں باغ سے پکڑ کے لے آئے، اس کے غول سے، وہ پھولوں میں بیٹھتا تھا، اپنے پنجرے میں بند کر دیا، تھوڑے دن پھڑپڑا کے بالآخر اس کا دل پنجرے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن کہیں طوطا اپنے انہی دوستوں کو اڑتا ہوا دیکھے نا فضا میں، کبھی آپ ٹرائی کریں، تو اسے پھر وہی باغ اور بہار یاد آ جاتی، یار میں کیسے اڑا پھرتا تھا اور کیسے لائف کو، تو بڑا چیختا ہے طوطا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
تو طوطے کی بات کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا. قفس کہتے ہیں پنجرے کو, کیج. دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. باغ کا ذکر, گارڈن کا ذکر تم نے دوبارہ کیوں کر دیا یار. ہم تو آپ بھی جب غربت میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہوگے, روتے روتے بالآخر چپ ہو کے بیٹھ گئے ہوگے کہ یار بس اسی پہ زندگی گزارو, اب کیا کر سکتے ہیں. اتنے میں آپ کا کوئی ممانی آ گئی ملنے کے لیے آپ سے, ہائے میرا بھانجا, ہائے بیچارے کی یہ حالت, تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو. اور یہی شعر پڑھو گے, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشاں کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں. یار ہم تو اسی گٹر کے نالے کے عادی ہو گئے تھے, اسی مچھر کے عادی ہو گئے تھے, اسی چٹائی کے عادی ہو گئے تھے, تم نے پھر غم یا پھر پھوٹ پھوٹ کے رو گیا. ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے, وہاں ایک بوڑھے پڑوس میں رہا کرتے تھے, غیبت نہیں, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے نا. تو ایک بوڑھی خالہ تھی, ان کو خالہ کہتے تھے پیار سے. وہ ہمارے گھر آ کے نا بیچاری غربت کا رونا روتی رہتی تھی, ہائے ہم لوگ کو اتنا بڑا بنگلہ تھا, ہائے ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو گیا. مجھے خیال ہوتا میں ان خالہ سے بولوں, وہ ہماری سچی مچی کی خالہ نہیں تھی, ویسے ہی ہم پیار سے خالہ بولتے تھے, کہ آپ کی عمر میرا خیال ہے 70-75 تو ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے یار, اپنا گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, لعنت بھیجو یار. پنکھا لگا ہوا ہے, ساری سہولت کی چیزیں گھر میں موجود ہیں. تو بڑا مجھے ترس آتا تھا اس خاتون پہ, کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. وہ بھائی مسلح بچھاؤ, اللہ اللہ کرو بھائی, اللہ سے دل لگاؤ, کیا یہ رونا, بچے روئیں تو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. تو انسان اگر جوانی میں دنیا کی محبت ختم نہیں کرتا, حدیث میں آتا ہے بڑھاپے میں یہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے, یہ حدیث میں ہے, تو یہ بڑھے گی میرے بھائی. اس لیے دنیا کو ابھی سے کیا سمجھو, مسافر خانہ. اگر غربت میں ادھر بھی پیسے نہیں ہیں, ادھر بھی پیسے نہیں ہیں, بے روزگاری چل رہی ہے, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو انجوائے کر رہے ہو, شکر کرو ڈھکن ہے کراچی میں جس میں بیٹھ سکتے ہو. حقیقت بتا رہا ہوں, ورنہ کراچی کے حالات ایسے ہیں, ڈھکن بھی تھوڑے دنوں میں چرسی بیچیں گے, کیونکہ اتنی جب سگریٹ اتنی مہنگی ہوگی تو چرس کے ریٹ سوچو کہاں جائیں گے. تو چرسی کیا چرس چھوڑ دے گا, وہ گٹر کے ڈھکن سے سریا نکال کے بیچے گا. آپ کہو گے یہ تو حرام ہے, تو چرس کون سی حلال ہے. جب چرسی پینی ہے تو وہ کہے گا اس میں حلال حرام کیا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نے مرغی الٹی ذبح کر دی نا, چوری کی مرغی تھی, الٹی ذبح کر کے کھا گیا, تو کسی نے کہا تو الٹی کر دی حرام ہے, اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی. تو چرسی کیا کرے گا, گٹر کے ڈھکن نہیں ملیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے. تو بے روزگار جتنے بھی ہیں, جو تلاش کے باوجود جاب نہیں مل رہی, گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں, کوئی رشتہ نہیں دے رہا, گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو گزار رہے ہیں, تو آپ کے پاس جب کوئی آئے نا اور رونا شروع کر دے, تو اس کو آپ بولو یار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, ابے یہ دنیا مسافر خانہ ہے. پھر مثالیں دو, وہ فلاں نے بڑا پیسہ کمایا, آج کہاں ہے, قبر کے اندر. وہ ہم سے پہلے سکندر اعظم بھی آیا, پوری دنیا فتح کی تھی, مرا تھا نا تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. دنیا کو پتہ چلے ہزاروں غلام اور باندیاں رکھنے والا, ہر وقت ہزاروں خادم آگے پیچھے گھوما کرتے تھے, آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. تو اس لیے تھوڑے دن کی بات ہے. اور اچھی بات اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ٹینشن آپ کو ملتی ہے نا, تھوڑے دنوں میں آپ اس ٹینشن کے کیا ہو جاتے ہیں, عادی. تو گٹر کے ڈھکن پہ جب آپ کو ٹینشن ہو, بے روزگاری, یہ فرض کر لو 4-6 دن, ایک ہفتہ یہ سوچ کے کاٹ لو کہ مسافر خانہ ہے. ایک ہفتے کے بعد آپ کو ڈھکن کی عادت بولو پڑ جائے, پھر آپ وہ وقت یاد کیا کرو. پھر پیسہ بھی آ گیا نا, لینڈ کروزر گاڑی واڑی, آپ یاد کرو گے یار یہ وہ گٹر کا ڈھکن ہے جہاں میں بیٹھ کے راتیں گزار, کتنا لوگ کہہ رہے ہوتے یار وہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ, غربت کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں. تو اس ٹینشن لینے کا اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, دل سے دعا ہے. عافیت مانگنی چاہیے. ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹینشن آ جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کتنے پانی میں ہے. یہ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, حقیقت ہماری کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے ٹینشنیں نہ دینا, میں بڑا کمزور ہوں, لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہوں لیکن اپنی حالت کیا ہمیں پتہ ہے. تو دعا اللہ سے یہی مانگو بھائی, اللہ ہمیں ٹینشن نہیں چاہیے, ہمیں گٹر کے ڈھکن بھی نہیں چاہیے, ہمیں گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست میکینک ہیں, جب گاڑی خراب ہوتی ہے ایک دن برداشت نہیں ہوتا ان کے پاس, بائک خراب ہو ان کے پاس, وہ کہہ رہے ہوں گے ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب. تو ٹینشن نہیں چاہیے, اللہ سے عافیت چاہیے. اگر کوئی ٹینشن مقدر ہے تو انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ, مجھے یقین ہے کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے. ان پریشانیوں پہ بھی اللہ اجر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا